جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ انسان لوگوں سے جا کر بھیک مانگے، لوگوں سے سوال کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اپنی ذات کے لیے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی سوال کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں لوگوں کے سامنے اس نیت سے رکھتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ مدد کریں، تو ان کے گھر سے کبھی بھی غریبی نہیں نکلے گی، کبھی زندگی میں بھی وہ لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے کہ جن سے مانگنا ہے اس سے مانگا نہیں جا رہا، اور جن سے مانگنا نہیں ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اپنی غریبی کو، اپنے گھر کی پریشانیوں کو، اپنی تنگیوں کو اللہ کے سامنے رکھو۔ جب اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھو گے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے گھر کے حالات ٹھیک کر دے گا، یا جلدی موت دے کر اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا سے جان چھڑوا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کروایا، محنت کروائی، اور انہوں نے اپنا نظام دنیا چلایا۔ کسی نبی نے کسی کے سہارے پہ کبھی بھی کچھ کام نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے محنت کی، بکریاں چلائی، اور جو اللہ نے ان کو شعبہ بتایا اس میں محنت کر کے انہوں نے اپنی مزدوری کو کمایا، اور اس دنیا کو سبق دیا کہ اسباب کام میں لاؤ، محنت کرو، روزی اللہ نے دینی ہے، اور کام کرنا، محنت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ لیکن لوگوں سے مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو یہ اللہ کو پسند نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کے ساتھ اس نیت پہ تعلق رکھتا ہے کہ یہ میرے مشکل وقت میں کام آئے گا، یا میں اس سے پیسے لے لوں گا، یا میرا یہ کام کر دے گا، اور یہ نظریہ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ انسان کو اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، اور پھر انسان کی مدد اللہ کی ذات ایسے کرتی ہے، ایسی جگہ سے انسان کو وہ چیزیں ملتی ہیں کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے مدد آ گئی۔ اس لیے انسان کو جیسے بھی حالات ہوں اپنی محنت کرنی چاہیے، اور اپنے جسم کو کھپانا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے طور پہ تمہاری ہیلپ کر دے خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے، تو وہ اس میں کوئی قباحت نہیں، وہ بالکل بھی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی ہے یا بہن ہے یا تمہارے تعلق والا ہے، وہ تمہیں گفٹ کے طور پر کوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس کے بعد دانے ہیں، وہ تمہیں تحفہ دے دیتا ہے دانے، یا ہدیہ کر دیتا ہے، تو وہ گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے اور یہ لینا سنت ہے۔ اگر تمہیں نہیں بھی ضرورت پھر بھی لے لو، اور پھر وہ لے کر تم اپنے طور پر کسی کی خدمت کر سکتے، لیکن دینے والے کا دل نہیں توڑنا چاہیے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تم کسی اور کو دے دو، وہ اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دعوت دے کھانے کی تو اس کی دعوت کو قبول کر لو، پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی قبول کر لو، اور اس کی دل شکنی نہ کرو، جتنا تمہارا دل مانتا ہے اتنا کھا لو، بس ٹھیک ہے۔
ایسے ہی اگر کوئی انسان تمہاری خدمت کرتا ہے، تمہیں کوئی چیز تحفے میں دیتا ہے تو اس کو قبول کر لو، اور اگر تمہاری ضرورت ہے پوری کرو، ورنہ وہ کسی اور یعنی غریب آدمی کی طرف تم ہدیہ کر دو تاکہ اس کا کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، مزدوری کرنا یہ تو نبیوں کی سنت ہے، اس میں تو بالکل بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ جتنا ہو سکے کام کرو، جتنی محنت ہو سکے کرو، رزق اللہ نے دینا ہے۔ ایک صحابی آیا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، گھر کے حالات بڑے خراب تھے، مسجد نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہے؟ کہنے لگے جی ایک کھانے پینے کے لیے برتن ہے اور نیچے بچھانے کے لیے، اوپر لینے کے لیے ایک کمبل ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس نے وہ اپنا ایک برتن اٹھایا، اپنا کمبل اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا کہ اس کمبل کو یا اس برتن کو کوئی خریدنے والا ہے تو وہ خریدے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرید لیتا ہوں 1 درہم کے بدلے۔ فرمایا کہ تم پیسے تھوڑے لگا رہے ہو، تو زیادہ کوئی خریدے تو وہ بتائے۔ دوسرے نے اس سے ڈبل پیسے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یعنی بیچ دیا۔ تو جب بیچ دیا تو آپ نے اس کو کہا کہ ایسے کرو، 1 درہم کا کلاہڑا لے کر آؤ، ایک رسی لے کر آؤ، اور اس کلاہڑے میں جو دستہ ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈال کے دوں گا، اور یہ 1 درہم ہے، اس کے لیے تھوڑا بہت سامان لے کر اپنے بیوی بچوں کو دے دو۔ وہ صحابی لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلاہڑے کے اندر اپنے ہاتھوں سے دستہ ڈالا اور پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے محنت مزدوری میں تیرے برکت دے، میں تجھے 1 ہفتے تک مدینہ میں نہ دیکھوں۔ اگر روزی کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑے تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اپنے بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑے تو یہ بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ گناہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ حلال کمانا، محنت کرنا یہ ثواب کا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، یعنی ہماری دکان چلانا، صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھنا، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دین داری ہے اور عبادت ہے۔ یہ دنیا داری اس وقت بنے گی جب ہم نماز چھوڑ رہے ہیں دکان کی وجہ سے، جب ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، نجائز منافع لے رہے ہیں، پھر یہ دنیا داری بنے گی۔ اگر 5 وقت کی نماز جماعت سے چل رہی ہے اور جھوٹ نہیں بول رہے، جائز منافع لے رہے ہیں، غلط بیانی نہیں کر رہے، جیسا مال دے رہے ہیں ویسے ہی پیسے لے رہے ہیں، تو یہ دنیا داری نہیں بلکہ یہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 ہفتے تک میں تجھے مدینے میں نہ دیکھوں۔ 1 ہفتہ تو نے جنگل میں جانا ہے، وہاں سے لکڑیاں توڑ کر لانی ہے اور منڈی میں لا کر بیچنی ہے، پھر 1 ہفتے کے بعد ہماری ملاقات ہوگی۔ ہفتے کے بعد جب وہ صحابی ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے کیسے حالات ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بہتر ہے، اللہ نے منافع دیا ہے۔ فرمایا کہ بس یہ کام کرو کہ تمہارا کسی کے سامنے سوال کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ اللہ کو پسند نہیں، بلکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ اپنی محنت کرو، رزق حلال کماؤ۔ تو مزدوری کرنے کے اندر تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی شرم کرنی چاہیے۔ جس کام کے تم ماہر ہو اسی کام کو کرو۔ اگر تم سبزی کے ماہر ہو تو سبزی کی دکان لگا لو، فروٹ کے ماہر ہو فروٹ کی لگا لو۔ اللہ نے جس کام کے لیے تمہیں
چنا ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذہن بنایا ہے، ہر بندہ ہر طرح کا کام نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔ کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، کوئی کسی کا ہوتا ہے، بس اس کو اپنی فیلڈ کے اندر رہ کر اپنی کام پہ فوکس کرے، محنت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ بھی حرام ہے۔ اب اس صحابی نے کمبل بیچنا تھا، قیمت 1 درہم تھی، لیکن حضور نے اس کو 2 درہموں میں بکوایا۔ ہمارے تو یہ رواج ہوتا ہے کہ 7 والا پلاٹ یا 7 والی زمین اگر پتہ چل جائے کہ یہ جناب والا مجبور ہے، اس نے بیچنی ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، تو جہاں لاکھ روپے قیمت ہوگی ہم 70,000 دینے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ کسی مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں، بنتا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ ایسی پراپرٹی بنائی ہوئی، ایسی جائیداد بنائی ہوئی بچوں کے پاس رہتی نہیں ہے، بک جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کھاتے لگ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی زندگی میں اپنا اصول بناؤ، اپنا قانون بناؤ کہ کبھی کسی مجبور مسلمان سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو حد سے زیادہ دو۔ میرا ایک دوست کہنے لگا کہ قاری صاحب، ایک آدمی کی ایک